ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہیں، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن عالف مالوف، مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس مومن میں کوئی بھلائی ہی نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے محبت کوئی کرے۔ دین کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد اللہ بہ خیرا رزقہ خلیلا صالحا، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو نیک اور صالح دوست عطا فرما دیتا ہے۔ ان ناسیہ ذکرہ، وہ دوست اس کو وہ چیز، وہ نیکی، وہ بھلائی یاد دلاتا ہے جو وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ جب دو دوست بھائی آپس میں محبت کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے جب وہ ملتے ہیں تو ان کی مثال دو ہاتھوں جیسی ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی میل دور کرتا ہے، دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب دو دوست، دو بھائی چارہ قائم کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے بھائی بننے والے جب وہ آپس میں ملتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایک کے ذریعے دوسرے کو بھلائی عطا فرماتا ہے۔ امام طبرانی نے مسند الشامیین میں حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے درجے جنت میں بلند فرمائے گا جو اللہ کے لیے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور اسے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنا بھائی بنا کر رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے دوستی کرتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو اپنا بھائی بنائے ہوئے ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بعض لوگوں کے لیے عرش الہی کے گرد نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، جو لوگ ان پر موجود ہوں گے ان کے کپڑے بھی اور ان کے لباس بھی چمکتے ہوں گے، 14ویں کی چاند کی طرح نورانی ہوں گے۔ ان پر نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، ان پر نہ کوئی وحشت ہوگی، جبکہ سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب کون سے لوگ ہوں گے جن کے لیے عرش الہی کے قریب ممبر بچھائے جائیں گے، کرسیاں لگائی جائیں گی، اور پھر وہ بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ ان پر بیٹھیں گے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو عرش الہی کے قریب نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کے الفاظ یوں ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ جو عرش الہی کے نیچے کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، نورانی ہوں گے، انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ ملتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، جب بیٹھتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، جب وہ مجلس برخاست کر کے اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔